رخ کریں گے سیالکوٹ کا، جہاں وزیر مواصلات مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، آپ فیزیبلٹیز کریں، آپ اپنے کمرشل ویلیو دے کے کمرشل فیزیبلٹی کریں پروجیکٹس کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے ہیں، اور انویسٹمنٹ سے ہی آپ سڑکیں اور موٹر ویز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ آج جب ہم نارتھ پنجاب کو موٹر وے دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اپنے صحت کا، تعلیم کا وہ بجٹ جو ہے وہ وہاں سے ہم نکال رہے ہیں، نہیں، ہم وہاں پہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم پرائم منسٹر صاحب کے پرائیویٹ سیکٹر کو جو انوالو کرنے کا ویژن ہے اس کو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو پہلا سیکشن ہے سمبریال کاریا، اور ہمارا CDWP میں PC1 پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے اندر جب وہ اس کے اپروول دیتے ہیں تو ہم کاریا پنڈی بھی انشاءاللہ اسی مالی سال میں آپ کے لیے اس کا آغاز کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک یہ کہ 100 کلومیٹر جو پہلے اعتراض ہوتا تھا کہ الائنمنٹ چینج ہو گئی، جو پہلے ہمارا اسلام آباد لاہور موٹر وے بن رہا تھا، اس کے اوپر بڑے رپورٹس بھی آئے، اس کے اوپر بڑی گفتگو بھی ہوئی کہ کس کس کے لیے وہ الائنمنٹ چینج کی گئی۔ آج ثابت ہو گیا کہ آپ جب پنڈی اسلام آباد سے لاہور جائیں گے تو 100 کلومیٹر مطلب 1 گھنٹے کا آپ کو سفر کم کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 یہ کہ جب آپ کمپٹیشن کی تھرو جائے، آپ ٹرانسپیرنسی رکھے تو 12 ارب کی 26% بنتا ہے اس ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ کا، جو کہ آپ نے اس کے اندر سیونگ بھی کر دی۔ تو یہ 2 اہم چیزیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب چونکہ 3 سال کی آپ نے ایک روایت ڈالی ہے کہ پہلے کبھی بھی قوم کو کوئی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب آپ نے روایت ڈالی ہے کہ ہر سال ہر مہینے ہمیں بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے 3 سال میں، 1 سال میں، مہینے میں کیا کیا۔ تو وہ موٹی چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس سال ہمارے جو 3 سال ہمارے تھے اس میں کتنی سڑکیں بنی، کیونکہ پورا نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی تھی۔ ہم احساس، تعلیم، مفت علاج، فارم پالیسی، اپنے اکانومی کو بہتر کرنے کی ان کی بات کرتے ہیں، ہمیں جواب میں کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بنائی۔ تو میں انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں، ان کی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ شرمائی نہیں، ہم قوم کا پیسہ، ہم انویسٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں اور ہم ساتھ میں بڑا کام بھی کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو بھی آپ پروموٹ کریں کہ ہمارا اس وقت 3 سال میں جو روڈ ہے، سڑکیں انہوں نے بنائی تھی وہ تھا 645 کلومیٹر، یہ آفیشیل فگرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہم نے 3 سال میں 53 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی ہیں۔ تو ہمارا سڑکیں ان سے زیادہ ہے، لیکن یہ 1753 کلومیٹر صرف نہیں ہے، اکتوبر 30 تک اس میں تقریباً 700 کلومیٹر مزید ایڈ ہو جائے گا، جو اس وقت کام ہو رہا ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے، تو ہمارا یہ فگر اور بڑھ جائے گا۔ ہم نے 3 سال میں 6118 کی پلاننگ کی، نہ صرف پلاننگ کی، ان پلاننگ شدہ میں 12 بڑے منصوبوں کے اوپر آغاز ہو گیا، اور اس سال ہمارے جو باقی پروجیکٹ ہے تقریباً 19 پروجیکٹ، اس کا مارچ تک ہمارا اناگوریشن یا گراؤنڈ بریکنگ اس کی بھی ہو جائے گی۔ 6118 کلومیٹر ہم نے پلاننگ کی تھی، 858 کلومیٹر انہوں نے پلاننگ کی تھی اپنے 3 سالوں میں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ ڈیٹیل سے ان سڑکوں کی کہ کون سے صوبے میں کون سا کتنی بنی تھی، اس کے آگے نیکسٹ جلدی سر۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا جو اگر ریوینیو کمپیریزن کرے تو نہ صرف سڑکیں بنائی زیادہ، لیکن ہم نے اپنے ریوینیو میں ٹوٹل 189%، یہ صرف ہمارا ٹوٹل 119% اضافہ ہے، 87 بلین، وہ سلائڈ لگا دیں، تو ٹوٹل ہمارا 187 بلین کا ہمارا ریوینیو میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ آپ نے کہا تھا کہ اپنے ایسٹس کو محفوظ رکھے، ہماری ایک فٹ سڑک کی اس وقت GIS میپنگ مکمل ہو چکی ہے، اس کے اوپر کون سی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کون سا بزنس ہو رہا ہے، NHA کو کتنا ریوینیو اس کا آ رہا ہے، کتنا آنا چاہیے، تو اس سے ہم نے تقریباً آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہزاروں کی وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور وہاں سے ہمیں ریوینیو میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ای پروکیورمنٹ اس وقت ہو گیا ہے، NHA میں ای بلنگ کا ہم نے حق لڑ خان سے آغاز کر دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ای بلنگ کے اوپر بھی ہم NHA کے اندر چلے گئے ہیں۔ جو زمین واگزار کرائے پرائم منسٹر صاحب، آپ نے پورے پنجاب کے اندر یہ بہت بڑا آپریشن ہوا، غریب عوام کی زمین کے اوپر قبضے ہوتے تھے، ہم نے NHA میں بھی 5 ارب سے زیادہ کی جو زمین واگزار کرائی، جو کہ ہمیں GIS میپنگ سے اس کا اندازہ ہوا اور پتہ چلا۔ پرائم منسٹر صاحب، ہمارا اس سال صرف یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے،
ہمارے سکر حیدرآباد سندھ کا پہلا موٹر وے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 ارب کا پروجیکٹ ہے، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہوگا، 300 کلومیٹر کا وہ بنتا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کاریا پنڈی بھی آ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کے انشاءاللہ سوات موٹر وے کا دوسرا فیز نہ صرف ہم بنانے جائیں گے بلکہ اس کے بڈز بھی آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی کام ہوگا۔ پھر در موٹر وے، چونکہ ٹورزم کا فروغ بھی آپ چاہتے ہیں تو در موٹر وے کی طرف بھی انشاءاللہ ہم اسی سال جائیں گے، اور پشاور ڈی اے خان موٹر وے کے اوپر بھی اس وقت فیزیبلٹی سٹیج کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 5 اور پروجیکٹ ہیں جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جائیں گے۔ اس سال ٹوٹل 29 منصوبے یا ہمارے مکمل ہو جائیں گے یا جس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی تو اس کی تعداد 29 بنتی ہے۔ سی پیک کا مغربی روٹ بھی آپ کے دور میں شروع ہو گیا، جو کچھ لاکھ ہمارا خزدار بسیمہ، ہوشاب اواران، M8 راجن پور شکارپور، لودرا ملتان، ہمارا چترال ایون بامبورا، چترال شندور، پھر اس کے ساتھ ہمارا کوہاٹ پنڈی گیپ، ہمارا کوہاٹ سرائے گمبیلا، یہ سڑکیں ہماری اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ آپ کے کوئٹہ بائی پاس، ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، نصیب پرائم منسٹر صاحب کہ سڑکیں تو ہم بنائیں گے لیکن پرانی سڑکوں کو محفوظ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہماری 13,000 کلومیٹر کی سڑکوں کے ہم کسٹوڈین ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی لائف 10 سال یا 15 سال کی ہوتی ہے۔ تو اس مرتبہ آپ کی حکومت میں پہلی دفعہ، کیونکہ آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب والے مشکل میں ہیں، ہمارے جی ٹی روڈ کے لوگ مشکل میں ہیں، تو جی ٹی روڈ کا ہم نے ایک سولوشن یہ دے دیا، مینٹیننس بھی کریں گے، ساتھ ساتھ میں آپ نے ٹاسک دیا ہے ہمارا بلکسر میاوالی مظفر گڑھ کا، وہ بھی ہماری ترجیح میں شامل ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب آپ بار بار NHA سے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ بڑے مشکل میں ہیں، تو اس کی طرف پہ ہمارا فوکس اب ہے، کیونکہ وہ فیڈرلائز ہو چکی ہے اور آپ کی حکومت میں ہو چکی ہے۔ تو 4,000 کلومیٹر اس سال جون تک ہمارا انشاءاللہ مینٹیننس کا کام بھی ہم مکمل کریں گے۔ اتنی بڑے پیمانے پہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینٹیننس کا کام نہیں ہوا تھا۔ آخر میں پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور میں آج خاص طور پہ کیونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس بڑے مشکل ہوتے ہیں، تقریباً جو ہمیں نارمل اپروول اپنے بلڈنگ سے پہلے لینی پڑتی ہے 31 جگہوں پہ اپروول ہے پرائم منسٹر صاحب، 31 دفعہ ہمیں اپروول کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو میں اپنے چیئرمین صاحب کو، سیکٹری ظفر حسن صاحب کو اور اپنی ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہمارا بورڈ ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، P3 اتھارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسی ہی جس دن آپ نے اپروول دے دی سکر حیدرآباد کی اور کاریا پنڈی کی، اگلے ہفتے ہم اشتہار دیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کے لیے وہ موٹر وے بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں سیالکوٹ کھاریا موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ موٹر وے کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 2 مہینے کے بعد کام یہاں شروع ہو جائے گا۔ پہلے کسی نے کارکردگی اپنی عوام کے سامنے پیش نہیں کی، پہلی بار وزیر اعظم پاکستان نے اپنی 3 برس کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ ہم سڑکوں کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، صحت بھی ہماری ترجیح ہے، اور دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ سڑکوں کو بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔